بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امینہ بیگم اس اقصیٰ کے ساتھ اس کے دوست کے گھر بھیج رہی تھی تو بڑی نان نصرت نے امینہ بیگم کو ٹوک ہی دیا۔ ارے نہیں پھپھو، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل بھی تھکا ہوا نہیں ہوں، یہ تو بس اقصیٰ کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹ موٹ بہانے بنا رہا تھا۔ امینہ بیگم سے پہلے حسن نے اپنے پھپھو کی تسلی کروائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ندا نہیں آئی تمہاری طبیعت کی خرابی کا سن کر؟ بھتیجے کے جواب نے مزید اعتراض کی گنجائش نے چھوڑی تھی، اس لیے نصرت نے موضوع گفتگو بدل دیا۔ اسے تو ہم نے اطلاع ہی نہیں دی، خامخواہ پریشان ہو کر یہاں دوڑی آتی ہے اور اس کا اپنا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اس لیے سب سے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ اگر میری طبیعت خراب ہو تو ندا کو نہ بتایا جائے۔ امینہ بیگم نے ندا کے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ مگر اس کی یہاں بھی تو ضرورت ہوتی ہے، اب تم جوں بستر سے لگی ہو تو گھر کے تو 10 کام رک گئے ہوں گے، ندا آ جاتی تو سہارا رہتا۔ نصرت سے چھوٹی عصمت نے جیسے ان کی توجہ قبول نہیں کی۔ ارے نہیں آپا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اقصیٰ دیکھ لیتی ہے سب کچھ، اور میں بھی کوئی مہینہ بھر کے لیے تو بستر سنبھال کر نہیں بیٹھ جاؤں گی۔ دمے کا یہ اٹیک تو برسوں سے میری جان کو ساتھ لگا ہے، اب تو عادی ہو گئی ہوں اس کی، 2-4 دن آرام کروں گی تو پھر پہلے کی طرح اٹھ کھڑی ہوں گی۔ امینہ بیگم نے ایک بار پھر وضاحت دی جو یقیناً نندوں کو پسند نہیں آئی۔ اقصیٰ کو تو بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا، گھر کے خواب سنبھالیں گی، ہم نے تو جب بھی دیکھا پڑھائی اور دوستوں میں ہی مصروف نظر آئیں۔ نصرت کے انداز میں اقصیٰ کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی۔ امینہ بیگم خود بھی یہ بات جانتی تھی کہ ان کی نندوں کو اقصیٰ کا اس گھر میں رہنا پسند نہیں۔ زرینہ جب اقصیٰ کے ساتھ اس گھر میں لوٹی تھی تب بھی دونوں بہنوں نے بہت اعتراض کیا تھا، لیکن مکرم علی کچھ بیوی کی خاطر اور کچھ خوف خدا سے مجبور ہو کر زرینہ کو اپنے گھر میں رکھنے پر راضی ہو گئے تھے۔ اپنی اس شکست پر دونوں بہنیں بے حد چراغپا ہوئی تھی اور اسی لیے شاید اب تک ان کے دلوں میں اقصیٰ کے لیے بغض تھا۔ اور یہ جو تم نے لڑکی کو شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ رکھا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، کچھ نہیں تو گھر میں موجود لڑکے کا ہی خیال کرو، انسان کو بہکتے کیا دیر لگتی ہے، کل کلاں کو گل کھل گیا تو سر پکڑ کر روگی، ویسے بھی خون کی تاثیر بڑا رنگ دکھاتی ہے۔ عصمت آرا نے صاف زرینہ پر طنز کیا تھا، ان کا نام عصمت تھا اور بس اپنی ہی عصمت کو قائم رکھنے کی قائل تھیں۔ دوسروں کی عزت و عصمت کو خاک میں ملانے کا ہنر ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے اس قسم کے رویوں کے سامنے امینہ بیگم نے ہمیشہ خاموشی ہی اختیار کی، سو آج بھی اسی پر عمل پیرا رہیں۔ تھوڑی دیر میں مکرم علی بھی گھر چلے آئے تو دونوں بہنیں امینہ بیگم کی جان بخش کر بھائی کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ مکرم علی پڑھے لکھے آدمی تھے، کالج میں پڑھاتے تھے۔ بہنوں کی عادات اور انداز گفتگو ان کی طبیعت سے میل نہ کھانے کے باوجود وہ بڑی وفاداری سے ان سے اپنا رشتہ نبھا رہے تھے۔ ماں باپ کے بعد مکرم علی کا گھر ہی ان دونوں کے میکے کی ہی حیثیت رکھتا تھا، اور مکرم علی نے ان کا یہ مان کبھی ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ البتہ ان کی شر پسند باتوں کو ہمیشہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے۔ بھائی بہنوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اقصیٰ اور حسن واپس آ گئے۔ حسن تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا جبکہ اقصیٰ کچن میں چلی گئی۔ چلیں بھئی، کھانا لگ گیا، سب لوگ آ کر کھانا کھا لیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے آواز لگائی تو سب لوگ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے۔ ٹیبل پہ موجود لوازمات دیکھ کر نصرت اور عصمت چونک گئی۔ دال، چاول، روٹی، سلاد، فرائیڈ فش اور چکن کڑھائی سے سجی ٹیبل اس بات کا ثبوت تھی کہ ان کا اقصیٰ کے بارے میں اندازہ غلط ہے۔ دونوں بہنیں خاموشی سے آ کر بیٹھ گئیں۔ خیال تھا کہ کھانے میں امین میخ نکالیں گے، لیکن جب کھانے بیٹھی تو گرما گرم خستہ مچھلی، ذائقے دار چکن کڑھائی اور ان کے ساتھ موجود سرائیتہ سلاد نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ شرما حضوری میں انہوں نے ساتھ دال چاول بھی چکھے۔ ذائقے کا اندازہ اس لیے نہیں لگا سکی کہ اس کے ساتھ چکن کڑھائی کو خوب اچھی طرح مکس کر کے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد مکرم علی خود دونوں بہنوں کو ان کے گھر ڈراپ کرنے گئے۔ اتفاق سے دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہی تھی اور اب جب کہ دونوں ہی پوتے پوتیوں والی تھی تب بھی دونوں کا اتحاد مثالی تھا۔ ضرورت کے مطابق انہوں نے اپنے گھر تو ضرور الگ کیے، لیکن اس طرح کی دیوار سے دیوار جڑی تھی، سو علیحدگی بس نام کو ہی تھی۔ تھینک یو حسن بھائی، دونوں کی روانگی کے بعد برتن سمیٹے ہوئے اقصیٰ نے حسن سے کہا۔ آج کھانے پر اس نے صرف دال چاول اور سلاد ہی بنایا تھا، لیکن امیمہ کے گھر سے واپس آتے ہوئے حسن نے ایک اچھے ریسٹورنٹ سے پھپھیوں کے مزاج کے مطابق کھانا پیک کروا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اقصیٰ کی امور خانہ داری اب بہت ابتدائی مراحل میں ہے۔ وہ گنتی کے چند سادہ سے کھانے بنانا ہی جانتی تھی جس کے سہارے وہ لوگ تو مشکل کے یہ چند دن گزار لیتے تھے،
لیکن پھپھیوں کی مہمانداری کے لیے یہ قابلیت بہت کام تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، شکریہ تو اصل میں ادا کر رہا ہوں کہ پھپھیوں کی مہمانداری کے بہانے ہی صحیح آج مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے سے نجات مل گئی۔ وہ بولتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے اقصیٰ کے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد دے رہا تھا۔ مقصد بس اتنا تھا کہ وہ جلد از جلد فارغ ہو جائے تاکہ اپنی پڑھائی کو وقت دے سکے۔ اس وقت آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ آج سچ مچ آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ اقصیٰ حسب عادت اپنے پکائے گئے کھانے پہ دیے گئے کمنٹس پہ واویلا مچانے کے بجائے ممنونیت سے بولی، تو حسن اس کے اتنے معصوم انداز پر بے ساختہ مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا خالہ جان، میں کالج جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ سفید کالج یونیفارم میں سمئی پٹی والا سفید دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھے وہ کالج جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ بس جانے سے پہلے حسب معمول امینا بیگم سے پیار لینے آئی تھی۔ اللہ حافظ بیٹا، خیر سے جاؤ خیر سے آؤ۔ امینا بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر دعا دی۔ آ بھی جو اقصیٰ، ورنہ بعد میں شور میں چاہو گی کہ وقت پر کالج نہیں پہنچایا۔ باہر سے حسن نے اسے آواز دی تو اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ آج تمہارا آخری پیپر ہے نا؟ حسن نے اس کے بیٹھنے کے بعد گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، آپ خوش ہو جائیں کہ اب آپ کو کافی دن تک مجھے کالج چھوڑنے کی ڈیوٹی نہیں نبھانا پڑے گی۔ اب بس مجھے ان ایگزامز کے رزلٹ اور ایڈمٹ کارڈ لینے ایک ہی بار کالج جانا پڑے گا۔ اس کے بعد تو فائنل ایگزامز شروع ہو جائیں گے۔ اقصیٰ نے اس کو تسلی دینے والے انداز میں ساری تفصیل بتائی۔ پاگل ہو تم، میں کبھی کبھار تمہیں چھیڑنے کے لیے کچھ کہہ دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ مجھے تمہارے کام کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تم صرف امی کو ہی نہیں، ہم سب کو عزیز ہو، اور جو لوگ عزیز ہوتے ہیں ان کے کام تو انسان خوشی سے کرتا ہے۔ حسن اس وقت سنجیدہ موڈ میں تھا۔ چلے اچھا، آپ نے میری تسلی کروا دی۔ ابھی میں آپ کو ایک کام بتانے ہی لگی تھی۔ اس کی بات سن کر اقصیٰ نے شوخی سے کہا، مارے گے؟ یعنی غلط وقت پہ ڈائلاگ بول دیا؟ حسن نے چہرے پر بیچاری طاری کرتے ہوئے کہا تو اقصیٰ کھلکھلا کر ہنستی۔ آج آفس سے واپسی میں ندا باجی کو ان کے گھر سے لے آئیے گا۔ کل رات میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے فائنل ایگزام سے پہلے ایک بار بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے آ جائیں، ورنہ پھر بعد میں بزی ہو جاؤں گی تو سب کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ آج کل عامر بھائی بہت مصروف ہے اور انہیں چھوڑنے نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، حسن بھائی آپ کو لینے آ جائیں گے۔ میں نے ٹھیک کہا نا حسن بھائی، آپ چلے جائیں گے نا ندا باجی کو لینے؟ ساری تفصیل سناتے ہوئے آخر میں بہت معصومیت کے ساتھ پوچھا گیا۔ حسن کے پاس ہاں کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ندا باجی آئیں گے تو تب انہیں خالہ جان کی طبیعت بگڑنے کے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ نہ بتانے پہ وہ ناراض تو ہوں گے، لیکن ہم چپ کر کے ان کی ناراضگی برداشت کر لیں گے۔ خام خواہ وہ پریشان ہوتی، ان کے مقابلے میں ان کی تھوڑی دیر کی ناراضی بہتر ہے۔ اب وہ ندا کے آنے کا بعد کا پروگرام سیٹ کر رہی تھی، جنہیں حسن صرف مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ یا آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ شک بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ ہنس پڑا۔ میں سمجھ گئی، آپ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ندا باجی اپنے ساتھ حسیناؤں کی تصویروں کا ایک سٹاک بھی لائیں گی، جن میں سے شاید کوئی آپ کے دل کو بھا جائے۔ اس کی بات سن کر حسن کا کہکا بے ساختہ تھا۔ جواباً اقصیٰ نے اسے ناراضی سے گھورا اور پھر منہ موڑ کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ امی، میں نے کباب، کوفتے اور 2-3 چیزیں مزید بنا کے فریز کر دی ہیں۔ ہلکا پھلکا کھانا تو اقصیٰ بنا ہی لیتی ہے، بس آپ اتنی مہربانی کیجیے گا کہ مزید کچھ دن کچن کا رخ نہ کریں۔ میں خود بھی کوشش کروں گی کہ 10-15 دن بعد دوبارہ چکر لگا سکوں۔ ندا 4 دن سے میکے میں تھی۔ پہلے تو اس بات پر خوب ہی ناراض ہوئی کہ اسے امی کی بیماری کی اطلاع کیوں نہیں دے گی۔ سب لوگوں نے سمجھایا بجھا کر اس کے ناراضی کو دور کیا تو اسے دوسری فکر لاحق ہوگی کہ امینا بیگم جو اب کافی حد تک سنبھل چکی ہیں، کہیں کچن کے کاموں میں نہ الجھ جائیں۔ اس لیے ان 4 دنوں میں وہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ بنا کے فریزر میں سٹور کرتی رہی تھی۔ اور جب آج اس کے یہاں قیام کا آخری دن تھا تو امینا بیگم کو ہر تھوڑی دیر بعد آرام، احتیاط اور پرہیز سے متعلق کوئی نہ کوئی ہدایت دیتی جا رہی تھی۔ امینا بیگم مسکراتے ہوئے بیٹی کی یہ محبت میں ڈوبی ہدایتیں سنتی رہی تھیں۔ حسن، اب تم بھی فٹافٹ کسی لڑکی کے لیے ہاں کر دو، ورنہ میں خود اپنی مرضی سے کسی جگہ تمہارا رشتہ طے کر دوں گی۔ اب تمہارے نخرے سہنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک تو تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے، دوسرے امی کو بھی ایک ہیلپر کی ضرورت ہے۔ آج حسن کا ہاف ڈے تھا، اس لیے وہ گھر جلدی آ گیا تھا۔ ندا نے لگے ہاتھوں اس کی بھی کلاس لے ڈالی۔ اقصیٰ کرتی تو ہے امی کی ہیلپ، حسن نے بودھی سے دلیل دی۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ نہیں کرتی، لیکن ایک تو اس پر پڑھائی کا بوجھ ہے، دوسرے وہ ابھی خود کم عمر نہ سمجھ ہے۔ گھر سنبھالنے کے لیے اقصیٰ کی نہیں، کسی سمجھدار لڑکی کی ضرورت ہے۔ ندا آج کسی دلیل کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھی۔
اچھا بعد میں دیکھیں گے اس معاملے کو، ابھی تو میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنے اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ کو شام میں 5-6 بجے تک آپ کے سسرال چھوڑ دوں گا۔ حسن نے وہاں سے فرار میں ہی عافیت سمجھی۔ کمرے میں جا کے اس نے پوری رفتار سے پنکھا چلایا اور بستر پر لیٹ کر لمحوں میں غافل ہو گیا۔ پچھلے چند دنوں سے کام کی زیادتی اور امینہ بیگم کی طبیعت کی وجہ سے اس پر اتنا بوجھ رہا تھا کہ وہ ڈھنگ سے سو نہیں پا رہا تھا۔ اب بھی سے سوتے ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کسی نے بری طرح جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ حسن اٹھو دیکھو، امی کو پھر اٹیک ہوا ہے۔ وہ ندا تھی جو آنکھوں میں آنسو لیے حواس باختہ اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ حسن کے سوئے ہوئے ذہن کو صورتحال سمجھنے میں چند سیکنڈ ہی لگے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگا۔ امینہ بیگم کے کمرے میں اقصیٰ انہیلر کی مدد سے ان کی سانس بحال کرنے کے جد و جہد میں لگی ہوئی تھی، لیکن ان کی حالت سے ظاہر تھا کہ انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ گاڑی کی چابی لو اقصیٰ، حسن چلایا اور امی کو بازوؤں میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ اقصیٰ پلیز تم بچوں کے پاس رک جاؤ، میں امی کے ساتھ ہسپتال جاؤں گی۔ اقصیٰ چابی لے کر آئی تو ندا نے لجاجت سے کہا۔ وہ راضی ہو گئے، مگر مکرم علی بھی اس وقت اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے اور بچوں کو تنہا گھر میں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ وہ تینوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کے دعائیں کرتی رہی۔ 8 سالہ یاسر قدرے سمجھدار تھا اور ماحول کی گمبھیرتا کو سمجھ رہا تھا، اس لیے چپ چاپ ایک طرف سنجیدگی سے بیٹھ گیا تھا۔ اسے چھوٹی امارہ کی اپنی ہی دنیا تھی۔ وہ اپنی گڑیوں کے ساتھ اس کا گھر سجائے کھیلنے میں مصروف تھی، جبکہ سب سے چھوٹا 3 سال اصفر کو اس نے اپنی گود میں لٹا لیا تھا، جو اس کے مسلسل تھپکیوں سے تھوڑی دیر میں سو چکا تھا۔ اقصیٰ کبھی اپنے آنسو صاف کرتی اور کبھی بے چین نظروں سے فون کی طرف دیکھتی۔ کئی دفعہ اس نے حسن کے موبائل پر بھی ٹرائی کیا تھا، لیکن وہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس صورتحال پہ وہ بری طرح سہم کر رہ گئی تھی، لہٰذا جب گھر کے سامنے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو گود میں سوئے ہوئے اصفر کو صوفے پر لٹا کے تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس اثنا میں ڈور بیل بھی بج چکی تھی۔ اقصیٰ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے حسن کھڑا تھا۔ خالہ جان کیسی؟ حسن کو دیکھ کر اس نے تیزی سے سوال کرنا چاہا، لیکن اس کے پیچھے نظر آتے منظر نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ حسن کی گاڑی کے ساتھ ہی ایک ایمبولینس کھڑی تھی، جس میں سے سفید چادر سے ڈھکا ایک وجود باہر نکالا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زاروں قطار روتی نے ڈھال سی ندا بھی موجود تھی۔ اب کسی سوال کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اقصیٰ کے سامنے زمین و آسمان کے بیچ موجود ہر چیز گردش کرنے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ اس گھومتی ہوئی زمین کے ساتھ اپنا توازن کھو بیٹھتی، 2 ہاتھوں نے اس کے وجود کو سنبھال لیا تھا۔ انکل آپ اجازت دیں تو آج میں ندا کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں؟ اصل میں امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج امینہ بیگم کے انتقال کو 6واں دن تھا۔ اچانک پہنچنے والے صدمے سے نڈھال ہو جانے والے اہل خانہ اب کچھ سنبھلنے لگے تھے۔ اپنی والدہ کی طرف سے پریشان عامر نے بہت جھجکتے ہوئے مکرم علی کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم مناسب سمجھو، یوں بھی ندا پر اب ہم سے زیادہ تمہارا حق ہے، پھر بچوں کی بھی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ اچھا اپنے گھر چلے جائیں گے تو ان کی زندگی بھی معمول پر آ جائے گی، مکرم علی نے بجھے بجھے انداز میں جواب دیا۔ شریک حیات کی جدائی کے یہ دن بہت کٹھن تھے۔ بیٹی کی دلجوئی سی حال میں بہت سہارا دیتی تھی، لیکن وہ اس حقیقت سے بھی نظر نہیں چرا سکتے تھے کہ ندا کو آج نہیں تو کل اپنے سسرال لوٹنا ہی ہے، تو بہتر یہی تھا کہ وہ وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق آج ہی چلی جائے۔ میرے خیال میں تو یہ کچھ مناسب نہیں، تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، ایسے میں اگر ندا چلی جائے گی تو کون سارے انتظام دیکھے گا؟ ہل ہل کر کھجور کی گٹھلیوں پر کلمہ پڑھتی عصمت نے مکرم علی کو اجازت دیتے دیکھ کر دخل دیا۔ میں کوشش کروں گا پھپھو کہ ندا کو روزانہ کچھ دیر کے لیے یہاں لے آؤں، ویکینڈ پر میں اسے رکنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ چھٹی والے دن میں خود گھر پر رہ کر امی کو دیکھ سکتا ہوں۔ اصل میں سارا مسئلہ ہی امی کی طبیعت کا ہے، ورنہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ ایسے وقت میں جبکہ ندا کی یہاں ضرورت ہے میں اسے واپس لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ عامر جو پہلے شرمسار تھا نادم سا وضاحتیں دینے لگا، جسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے عصمت نے زور کی ہوں کی اور رخ پھیر کر دوبارہ خشوع و خضوع سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ تم ٹینشن مت لو، میں معاملے کی نوعیت سمجھ رہا ہوں، اس لیے پورے دل سے تمہیں ندا کو لے جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ رہی روزانہ اسے یہاں لانے کی بات، تو میرے خیال میں کچھ ایسا ضروری نہیں ہے۔ تم تھکے آ رہے آفس سے آ کے روزانہ اتنی لمبی ڈرائیو کی مشقت اٹھاؤ، یہ زیادتی ہے۔ بس تم اپنے سہولت سے ویکینڈ میں ندا کو یہاں چھوڑ جانا۔ بہن کے تاثرات کا اثر زائل کرنے کے لیے مکرم علی داماد کے ساتھ کچھ اور نرم ہو گئے۔ یہ کس کے آنے جانے کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ نصرت جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی ادھوری گفتگو سن کر پوچھنے لگی۔
ندا کا ذکر ہے، خیر سے عامر میاں بیوی کو واپس لے جانا چاہتے اور ہمارے بھائی صاحب نے اجازت دے بھی دی ہے۔ عصمت آرا نے فوری طور پہ بہن کو اطلاع دی۔ وہاں رد عمل حسب توقع تھا۔ ہیں؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ندا چلے گی تو یہاں کے معاملات کون دیکھے گا؟ انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ یہاں کی کیا فکر ہے آپا، آپ اور چھوٹی آپا ہیں نا، مجھے تسلی ہے آپ دونوں مل کر سب کچھ دیکھ لیں گے۔ مکرم علی کو داماد اور بہنوں دونوں کی ہی خوشی مطلوب تھی، اس لیے تدبر سے بات ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، تمہاری خاطر ہم یہاں رک بھی جائیں گے اور اپنی ہمت کے مطابق گھر بھی دیکھ لیں گے، لیکن گھر کے بارے میں گھر کی بیٹی ہی زیادہ مناسب جان سکتی ہے۔ کون سی چیز کہاں ہے، کتنی ہے، آنے جانے والوں کی تواضع کا کیا انتظام ہے، ہمیں بھلا کیسے ان باتوں کی خبر ہو سکتی ہے؟ نصرت بالکل ایسے پریشانی کا اظہار کر تھی جیسے یہ میت کا گھر نہ بلکہ گھر کے دروازے پر ان قریب کوئی بارات اترنے والی ہے جس کی خاطر مدارت اچانک ان کے سر پر آ پڑی ہے۔ مکرم علی کو ان کے انداز پہ چڑ سی ہوئی، لیکن اپنا ہمیشہ والا تحمل برقرار رکھتے ہوئے بولے، ان سب باتوں کے لیے آپ پریشان نہ ہو، اقصیٰ موجود ہے گھر میں اور ندا سے بہتر طور پر ہر بات جانتی ہے۔ اقصیٰ کا بھی خوب ذکر نکالا تم نے، میں پوچھنے والی تھی اس کے بارے میں کہ اب اس کا کیا ہوگا؟ امینہ تو رہی نہیں جو اب اس کی بھانجی اس گھر میں رہ سکے۔ نصرت نے یکدم میں موضوع بدل دیا، لیکن ان کی بات ایسی تھی کہ متحمل مزاج مکرم علی بھی طیش میں آگے اور بولے، اقصیٰ کی فکر نہ کریں، اقصیٰ کل بھی اس گھر میں رہتی تھی اور آئندہ بھی یہیں رہے گی۔ امینہ کے چلے جانے سے اس کا اس گھر پر سے حق ختم نہیں ہو گیا، اس گھر کی بیٹی، اور جب تک وہ ندا کی طرح اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی اسے یہیں رہنا ہے۔ امینہ کے بعد میں اس کی یتیم بھانجی کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، یہ تو کوئی بھول کر بھی نہیں سوچے۔ مکرم علی کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ عصمت ان کی اس انداز پہ دبک گئی، لیکن نصرت ان کی مدد کو آگے بڑھی۔ تم معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہے ہو مکرم، بے شک تمہارے نزدیک اقصیٰ تمہاری بیٹی جیسی ہے، لیکن سچ میں تمہاری بیٹی تو نہیں، پھر اس گھر میں حسن بھی رہتا ہے۔ وہ دو نامحرم افراد کے درمیان اس لڑکی کا یہاں رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں پھپھو، عامر جس کی مخالفت کے نتیجے میں ساری گفتگو نکلی تھی ان کی حمایت میں بولا۔ نکتہ ایسا تھا کہ مکرم علی بھی کچھ دیر کے لیے چپ ہو کر سوچوں میں ڈوب گئے۔ ندا بیٹا یہاں آؤ، بات سنو۔ سوچ کی گہرائی سے نکل کر انہوں نے بلند آواز میں ندا کو پکارا۔ جی ابو خیریت تو ہے؟ ذرا ہی دیر میں ندا ان کے سامنے تھی۔ ہاں بیٹا سب خیریت ہے، میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے بلایا تھا کہ آج بلکہ ابھی کچھ دیر میں اقصیٰ اور حسن کے نکاح ہونے والا ہے، تم دونوں کو اطلاع دے دو۔ قاضی صاحب کے آنے تک وہ دونوں خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ مکرم علی بہت فیصلہ کن انداز میں کہہ رہے تھے۔ حسن اور اقصیٰ کے نکاح؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ ندا ان کی بات سن کے شدید ترین حیرانی کا شکار تھی۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ندا، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ عامر ندا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ بات تو خیر صحیح ہے، لیکن معلوم نہیں حسن راضی ہوگا یا نہیں، پھر اقصیٰ کا بھی تو مسئلہ ہے، وہ تو ابھی تک امی کی ڈیتھ کو بھی قبول نہیں کر پائی، ایسے میں حسن سے نکاح اس کے لیے ایک اور شوق ثابت ہو سکتا ہے۔ ندا عامر کی زبانی ساری بات سن کے فکر مندی سے بولی۔ حسن اور اقصیٰ کو حالات کی نزاکت سمجھانا تمہارا کام ہے، ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر میں انکل کا موڈ بھی دیکھ رہا ہوں، اگر اس وقت کسی نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اس انکار کو قبول نہیں کریں گے۔ عامر نے ندا کو موقع کی نزاکت کا احساس دلایا تو کچھ اور فکر مند ہوگی۔ اس طرح پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ اور جا کر حسن اور اقصیٰ سے بات کرو، میں دیکھتا ہوں کہ انکل نکاح کے انتظامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عامر اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے واپس پلٹ گیا تو ندا بھی ناچار حسن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حسن اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، ندا کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ حسن نے ندا کے چہرے پر چھائی پریشانی کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، ندا نے کہا اور بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ حسن سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر ندا نے آہستہ آہستہ عامر کی زبانی سنی جانے والی دونوں پھوپھیوں کی گفتگو کے بارے میں بتانا شروع کیا، جسے سن کے حسن کے چہرے پہ غصے کی سرخی چھا گئی۔ البتہ وہ منہ سے کوئی لفظ نکالے بغیر خاموشی سے سنتا رہا، لیکن جب ندا نے اس گفتگو کے نتیجے میں کیے گئے مکرم علی کے فیصلے کے بارے میں بتایا تو اس کی خاموشی برقرار نہیں رہ سکی۔ یہ کیسا فیصلہ کیا ابو نے؟ لوگوں کی باتوں میں آ کے اس طرح کو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ابو کو میرے اور اقصیٰ کے درمیان موجود عمر کا فرق تو دیکھنا چاہیے تھا۔ میں ہرگز اقصیٰ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔
اس کا غصے سے برا حال تھا۔ زیادتی کی کیا بات ہے حسن، تم ہر طرح سے بہترین ہو۔ کسی لڑکی کا رشتہ طے کرتے وقت لڑکے میں جو خصوصیات دیکھی جاتی ہیں ماشاءاللہ سے وہ تم میں ساری موجود ہیں۔ رہی عمر کی بات تو 10-11 سال کا فرق کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کی شادیاں عام ہیں۔ ندا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جو بھی ہو لیکن شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جس کا فیصلہ یوں کھڑے کھڑے کر دیا جائے۔ میں خود بات کرتا ہوں ابو سے اس سلسلے میں۔ حسن تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ندا بھی پریشان تھی، اس کے پیچھے بھاگی۔ اسی وقت اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ وہ گھر جسے امینہ بیگم نے بہت محنت سے سمیٹ کر رکھا ہوا تھا ان کے جاتے ہی مسائل کا شکار ہونے لگا تھا۔ تم کیا حماقت کر رہے ہو مکرم؟ کیا بیوی کی موت کے صدمے نے تمہارا دماغ الٹ دیا ہے؟ ادھر نصرت بھائی کو ڈپٹ رہی تھی۔ مکرم علی کے فیصلے نے تو انہیں سٹپٹا کے ہی رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی جس کا بھائی کے گھر میں رہنا انہیں ہمیشہ کھٹکتا تھا، اس گھر کی مالکن ہی بن جاتی جو وہ کیسے گوارا کرتی۔ اس لیے اب اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح مکرم علی کا فیصلہ بدلا جا سکے۔ حماقت کی کیا بات ہے، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف میری توجہ مبذول کروائی۔ آج اگر آپ نہ کہتی تو کل نہ جانے کس کس کی زبانیں کھل جاتی۔ میرے گھر میں میری سرپرستی میں رہنے والی بچی کسی کی تہمت کا شکار ہوتی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ اقصیٰ کو کسی تہمت سے بچانے کے لیے میرے فیصلے پر عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ مکرم علی پوری طرح سنجیدہ تھے۔ کیا یہی ایک طریقہ رہ گیا اس معصوم کو بچانے کے لیے کہ تم اپنا بیٹا دو پہ لگا دو؟ نصرت جلبلا کر بولی۔ میرے پاس تو یہی طریقہ ہے، اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی حل ہے تو بتا دیں۔ تم حسن کے کہیں اور شادی کر دو، گھر میں دوسری عورت آ جائے گی تو پھر لوگوں کی باتیں بنانے کی گنجائش نہیں رہے گی، نصرت نے جواب دیا۔ وہ دوسری عورت اقصیٰ کا وجود برداشت کر لے گی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اگر الٹا اس نے ہی الزام تراشی شروع کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اتنی ایمرجنسی میں کوئی دوسری لڑکی کیسے تلاش کرو؟ کھڑے کھڑے تو کوئی اپنی بیٹی دینے پہ راضی نہیں ہوگا۔ مکرم علی نے فوراً نصرت کا مشورہ رد کر دیا تو وہ مدد طلب نظروں سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی پل غم و غصے میں مبتلا حسن کمرے میں داخل ہوا۔ سب چھوڑو، پہلے بیٹے سے تو پوچھ لو کہ اسے اقصیٰ کو اپنی بیوی بنانا منظور ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ پرائی لڑکی کی کھلائی کی خاطر اپنے بیٹے سے ہی زیادتی کر بیٹھو۔ عصمت کی زیرک نگاہوں نے حسن کے بگڑے ہوئے تیور پہچان لیے تھے، اس لیے فوراً بولی۔ نہ جانے کیوں وہ بہنیں اقصیٰ سے اس قدر خار کھاتی تھی۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ مکرم علی کے گھر میں رہ کر اقصیٰ کو جو سہولیات حاصل ہیں وہ اقصیٰ سے زیادہ ان کا اور ان کے بچوں کا حق ہے جن پر اقصیٰ غاصب بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ حسن میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں میرا بیٹا میرا مان کبھی نہیں توڑے گا، اس لیے میں نے اتنا بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر ڈالا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہے تو یہ آپ کے سامنے، آپ خود اس سے پوچھ لیں۔ مکرم علی نے اتنے پر یقین لہجے میں کہا کہ حسن جو بہت غصے میں یہاں آیا تھا یکدم ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ یوں بھی وہ پھوپھیوں کی اقصیٰ کے لیے مخالفت سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں کس طرح امینہ بیگم کو بھی اقصیٰ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کہہ کے ہرٹ کرتی رہتی تھی۔ اس وقت ان خواتین کی حمایت کا فائدہ اٹھانا اپنی ماں کی دل آزاری کرنے والوں کا ساتھ دینے کے برابر تھا، اور یہ کام وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بول اٹھا۔ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے نہ صرف ان کا فیصلہ قبول ہے بلکہ یہ بھی یقین ہے کہ ان سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے ایک طرح سے پھوپھیوں پر جتا دیا تھا وہ ان کی ہمدردی کے جال میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے ان الفاظ نے جہاں ان دونوں کے منہ لٹکائے وہیں حسن کے پیچھے کھڑی ندا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ ندا بیٹا، تم نے اقصیٰ سے بات کر لی؟ مکرم علی نے حسن کی طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابو، ابھی کرتی ہوں۔ ندا پلٹنے لگی۔ تم رہنے دو، میں خود بات کرتا ہوں اقصیٰ سے۔ تم ذرا آپا کے گھر فون کر کے وہاں سے سب لوگوں کو یہاں بلوا لو۔ عامر قاضی وغیرہ کا انتظام کرنے گیا، مہمانوں کی توازو کرنے کے لیے وہ باہر سے سامان لے آئے گا، تم بس برتنوں وغیرہ کا ارینجمنٹ دیکھ لو۔ مکرم علی نے ہدایت کی تو وہ محض سار ہلا کر رہ گئی۔ آج جب کہ ماں کو مرے صرف چھٹا دن تھا، وہ اکلوتے لاڈلے بھائی کی اس انداز میں شادی پر بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی، لیکن یہی وقت کا تقاضا تھا۔ وقت کے اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مکرم علی بھی سرگرم تھے۔ غصے سے نڈھال اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے اقصیٰ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں۔ اندر سے اقصیٰ کی مدھم آواز سنائی دی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اقصیٰ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ رہی تھی، اس کی متورم آنکھیں گواہ تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ خالو جان، اب اگر آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیا ہوتا۔ مکرم علی کو اپنے سامنے پا کر وہ حیران ہوئی۔
کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی بڑوں کو بھی بچوں کے سامنے آ کر اپنی گزارش پیش کرنی چاہیے۔ مکرم علی کے الفاظ نے آپ سے پریشان کر دیا۔ کیسی گزارش خالو جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، تم مجھے اور اپنے خالہ جان کو اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھتی ہو یا نہیں؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ بالکل خالو جان، اس میں تو شک و شبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اقصیٰ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پورے یقین اور اعتماد سے کہا۔ جیتی رہو۔ اگر میں کہوں کہ اس رشتے کی مان سے میں تم سے تمہارے متعلق ایک فیصلہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں تو کیا تم مجھے یہ حق دو گی؟ مکرم علی کی باتیں سے الجھا رہی تھی۔ بالکل خالو جان، بلکہ آپ کو مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، میرے کہے بغیر بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ تو پھر بیٹا میں نے اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے تمہارا اور حسن کا رشتہ طے کرتی ہے۔ تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آئے گا تو تم دونوں کا نکاح ہو جائے گا، باقی کی کسر کچھ دن بعد ولیمہ کر کے اس میں پوری کر دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ لڑکیوں کو اپنی شادی کے حوالے سے بہت سے ارمان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں سادگی سے ہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ البتہ ولیمے پہ دھوم دھام کا میری طرف سے وعدہ ہے۔ اقصیٰ ہکا بکا سن رہی تھی، جہاں تک کہ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے باہر بھی نکل گئے۔ ندا باجی، یہ خالو جان کیا کہہ گئے ہیں ابھی؟ مکرم علی کے باہر نکلتے ندا اس کے کمرے میں آئی، جسے دیکھ کر اس کے منہ سے سرگوشی سے برآمد ہوئی۔ جو کچھ کہہ گئے ہیں ٹھیک ہے، تم اٹھو اور فوراً تیاری پکڑو، میں تمہارے کپڑے استری کرتی ہوں۔ ندا اس کی الماری کھولے کھڑی تھی۔ ذرا سی جد و جہد کے بعد اس نے گلابی رنگ کا مکیش کے کام والا سوٹ جو اقصیٰ نے نصرت پھپھو کی بیٹی کی شادی پہ پہنا تھا الماری سے دریافت کر لیا۔ لیکن ندا باجی، لیکن ویکن کے ٹائم نہیں ہے، ابھی مجھے اور بھی بہت سے انتظامات دیکھنے ہیں۔ ندا نے جان بوجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے غسل خانے کی طرف دھکیلا۔ اس وقت خود اس کے اپنے اعصاب چٹک رہے تھے۔ ایسے میں اگر اقصیٰ اس کا آسرا پا کر بکھر جاتی تو اس کے لیے حالات سے نپٹنا مشکل ہو جاتا۔ سوں سوں کی آواز پہ حسن نے ذرا سا رخ موڑ کر اپنے برابر بیٹھی اقصیٰ کو دیکھا۔ گلابی دوپٹہ جس کے کناروں پر پتلی سی سلور بیل لگی ہوئی تھی اوڑھے بیٹھی تھی۔ اقصیٰ سے اس کے رشتے کی نوعیت بالکل اچانک ہی بدل گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ دونوں ایجاب و قبول کے مرحلے سے گزرے تھے۔ موقع پر موجود حسن کے کزنز اور بیوی بچے ان دونوں کو مبارکباد دینے کے بعد اب ان اشیاء سے انصاف کر رہے تھے جو عامر تواضع کے لیے لے کر آیا تھا۔ ندا نے میزبانی کے فرائض سنبھال رکھے تھے، ایسے میں کسی کے پاس فرصت نہیں تھی کہ چپکے چپکے روتی اقصیٰ کی طرف توجہ دیتا۔ حسن نے کچھ بے قرار ہو کر ایک بار پھر اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کی کل تیاری ہونٹوں پر لگی ہلکی سی گلابی لپسٹک پر مشتمل تھی۔ کانوں میں پہنے گئے چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور گلے میں موجود نازک سی چین جو امینہ بیگم نے اسے میٹرک میں پاس ہونے پر تحفے میں دی تھی اور وہ جنہیں ہمیشہ ہی پہنے رکھتی۔ آج دلہن کی حیثیت سے وہ اس کا کل سنگھار تھی، لیکن شاید اسے ان سب باتوں کا احساس بھی نہیں تھا۔ فی الوقت وہ خود پر ٹوٹنے والی اس اچانک افتاد پر ہراساں پورے شد و مد سے رونے میں مصروف تھی۔ اس کا یہ رونا حسن کو دکھ دے رہا تھا۔ 28 سال کی عمر سے وہ ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس وقت سے لے کے آج تک حسن سمیت سب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی تھی کہ اقصیٰ کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔ اس وقت بھی اس کے آنسوؤں نے حسن کے دل کو بری طرح دکھایا تھا اور اس نے تسلی دینے والے انداز میں اپنا دایاں ہاتھ گود میں درے اقصیٰ کے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر دبایا، لیکن اقصیٰ کے رد عمل نے اسے شرمندہ ہی کر دیا۔ حسن کے ہاتھ رکھتے اقصیٰ نے بہت تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ یہ اس کا رد عمل تھا جو اپنا ہر آنسو اس کے شانے پر سر رکھ کر بہایا کرتی تھی۔ ندا کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے اور حسن پورے 10 سال سے اقصیٰ کے لیے ہر موقع پر اپنا شانہ مہیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ابھی 6 روز قبل ہونے والی اپنی ماں کی موت پر اس نے جی جان سے اقصیٰ کی اشک شوئی کی تھی، لیکن وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس طرح سے باہر نکلنے پہ ندا کی توجہ اقصیٰ کی طرف مبذول ہوئی اور اسے روتے دیکھ کے وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ اقصیٰ کے برابر بیٹھتے ہوئے اسے اس نے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نتیجہ اقصیٰ کے رونے میں کچھ اور بھی شدت آ گئی۔ خود ندا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ پاگل ہوئی ہو ندا، بجائے سے چپ کروانے کو خود بھی رونے لگی۔ اس کے ایک پھپھی زاد بھائی کی بیوی نے قریب آ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہوئے سمجھایا، لیکن بہت دیر سے ہمت کر کے کھڑی ندا کے ضبط کا بندھن بھی اب ٹوٹ چکا تھا۔ ہمت سے کام لو، اللہ نے غم کے فوراً بعد تم لوگوں کو یہ خوشی دکھائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ندا کے آنسو پونچھتے ہوئے وہ اسے ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی۔ میری امی، میری بھابھی اور میری امی اس خوشی کو دیکھ نہیں سکی۔